الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. پچھلی آیتوں میں آپ نے مشاہدہ کیا کہ ضعیف الایمان یا منافق ٹائپ کے قبائلی یا شہر کے اندر کے جو منافقین تھے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شریک نہیں ہوئے، سفر میں آپ کے ساتھ نہیں نکلے جان بوجھ کر، اور جب واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آور ہوئے اپنے ساتھیوں سمیت تو جا کر معذرت کرنے لگے، وہ جھوٹی باتیں گڑھ کے بتانے لگے کہ یہ مسئلہ تھا وہ مسئلہ تھا، وہ یہ کہ سارے مسائل صرف ان لوگوں کے لیے تھا، باقی 1400 اللہ والے شیران خدا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، ان کے گھر بار نہیں تھے، ان کی زراعت نہیں تھی، تجارت نہیں تھی، کوئی اور مال مویشی نہیں تھا کہ اس کو سنبھالنے کے لیے وہ نہ جاتے. بس یہی لوگ تھے، کچھ گنے چنے لوگ، ان کے گھر بھی، ان کے خواتین بھی، ان کے بچے بھی، ان کے مال جائیداد سب خطرے میں تھے، اور اگر یہ نہ جاتے تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہوتا. فرماتے یہ بات نہیں کہ تم لوگ معذرت کرتے ہو کہ مصروف تھے، گھر میں کوئی نہیں تھا وغیرہ وغیرہ. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم ابدا. تم لوگوں نے یہ اندازہ کیا تھا کہ اب اللہ کے رسول واپس نہیں آئیں گے. اب کیسے واپس آئیں گے؟ آپ جا رہے ہیں عمرہ کے لیے، اور وہ بھی اتنے لڑائیاں لڑ کے، قریش تم لوگوں کے خون کا پیاسا، اور ان کی تلواروں پر آپ لوگوں کے خون کے رنگ بھی موجود، اور آپ لوگوں کی تلواروں سے ان کے خون بھی ٹپک رہے ہیں، اور یہ جانے دیں گے آپ کو عمرہ کے لیے؟ یہ نہیں آئیں گے واپس. اور یہ تو ایسا سمجھ لو کہ جس طرح وہ خود سوراخ میں داخل ہو چکے ہیں تاکہ قریش ان کا صفایا کرے. یہ تو تم لوگوں کا گمان تھا. یہ نہیں سوچا کہ بدر میں 313 کو اللہ نے ان لوگوں پر کتنے فتح دی. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 دلیر قسم کے طوفان تھے، طوفان، ہر ایک آدمی ایک طوفان، اور طاقت، سلاح، وسائل سے لیس. بدر میں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم، کہ رسول اور اہل ایمان اب اپنے گھر بار واپس نہیں آ سکیں گے. کفار ان کو نیست و نعوذ باللہ نیست و نابود کریں گے. وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، بس تم لوگوں کے دل میں یہی ایک بات، خوبصورت بات تھی، ایسا ہوگا، ایسا ہونا چاہیے، کاش ایسا ہوتا. اسی چکر میں پڑھتے زُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس بات کی جب آپ لوگوں کے دل میں جلوہ بیٹھ گیا، ظننتم ظن السوء، بری گمانے بھی کرنے لگے کہ ہاں اب تو بات ختم ہو جائے گی. یاد آیا فتح مکہ کے موقع پر، اس کے بعد جب حوازن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اتفاق سے پہلی مڑبیڑ میں ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی. حوازن کا اچانک غافل گیر ایک حملہ سامنے آیا لشکر اسلام پر، تو افراتفری مچی اور ہر ایک اپنی جان کے لالے پڑے اور ہر ایک طرف بھاگنے لگے. تو مشرکین مکہ میں سے چند ایک لوگ تھے جو ابھی مسلمان تو ہوئے تھے لیکن شرح صدر ان کو نصیب نہیں ہوئی تھی. کہنے لگے ہاں اب چکھو مزہ. تو کہنے لگے اب پتہ یہ لوگ جو بھاگ رہے ہیں کہاں جا کر رکیں گے؟
انہوں نے کہا وہ سمندر تک یہ جائیں گے، ان کے سامنے آگے دوڑنے اور بھاگنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہوگا، اس لیے نہیں بھاگ سکیں گے، ورنہ دریا تک، سمندر تک وہ جائیں گے، ساحل تک ضرور جائیں گے۔ لیکن آنن فانن ایک معمولی پریشانی، اضطرابی کیفیت آئی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آواز دی، کیا ہوا بھائی؟ پھر بس ایک ہی معمولی بات تھی، ہلم الی عباد اللہ، اللہ کے بندو میرے طرف آ جاؤ۔ آپ اللہ کے رسول کڑے، بغیر کسی سنگر کے، بغیر کسی مورچہ کی، بغیر کسی محافظ کی، وہ صحابہ کرام بھاگتے بھاگتے آئے اور لمحہ بھر، کم ترین فرصت میں اللہ پاک نے لشکر اسلام کو فتوحات دے دی۔ اتنے غنائم، اور مزے کی بات یہ تھی کہ یہ سارے حوازن اپنے مال مویشی بھی ساتھ لائے تھے، تو جو کچھ آیا تھا وہ واپس نہیں گیا، نہ مال گیا، نہ جان گئے، نہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اللہ ایسا ہی کرتا ہے، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم ایک قوم ہو کے بس تباہی تم لوگوں کی مقدر ہے۔ اس عقیدے پر جو جیے گا، اس عقیدے پر جس کی زندگی گزرے گی، اس عقیدے پر جس کو موت آئے گی، وہ ہمیشہ کے لیے ہلاک ہے، وہ جہنمی ہے، اس کو اللہ کی رحمتیں کبھی نصیب نہیں ہوں گی۔ اور اعلان سنو، وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، اللہ فرماتے ہیں تو پھر ہم نے ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ موقع ہے، ایمان لاؤ اور جنتی بن جاؤ، اس دنیا میں بھی سرخرو اور سربلند ہو جاؤ اور آخرت کی سعادتیں بھی حاصل کر جاؤ۔ لیکن اگر ایسا نہیں کرو گے تو یاد رکھو، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، پھر ہم نے کفار کے لیے، کافروں کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ تو پھر دیکھا جائے ایمان اور کفر کا معاملہ، اس میں کوئی سودا بازی کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے موقع دیا ہے اس زندگی کو ایمان کی طرف لایا جائے، اور یہ جو اللہ رب العزت نے اسلام مقدر و مقرر فرمایا ہے، اس کو لے لیا جائے۔ یہ انسانیت کی میراث ہے، انسان کے لیے ہے، ایک نسل کے لیے، ایک قوم کے لیے، ایک زمانے کے لیے نہیں، ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہر انسان کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔